یہ جو کل فیصلہ آیا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کو لے کر، سوال اٹھ رہے ہیں کہ 4 مئی 2018 کو سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور تبادلے کو غیر قانونی قرار دیا، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کو رہائشی کمرشل پلاٹس اور عمارتوں کی جو کنسٹرکشن تھی فروغ کرنے سے اس کو روکا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو اراضی کا جو تبادلہ ہے یہ خلاف قانون تھا۔ حکومت کی اراضی حکومت کو واپس کی جائے، بحریہ ٹاؤن کی اراضی بحریہ ٹاؤن کو واپس کی جائے۔ اب 485 ارب کی جو پیشکش کی کہ یہ معاملہ سیٹلڈ ہوا ہے، کیا یہ غیر قانونی الاٹمنٹ اس پیسے کے بعد قانونی ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ جو بھی سوال میں نے اپنے انٹرو میں اٹھایا کہ کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے یا ہو گیا ہے، کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے کل کو کوئی بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں قبضہ مافیا یہ بہت زیادہ گروپ ایک سٹرونگ ہے، لوگوں کے مسائل بھی ہیں، کل کو کوئی بھی اٹھے گا اور کہے گا کہ یہ زمین میرے پاس رہنے دے، اس کی قیمت لے لیں اور وہ غیر قانونی چیز قانونی ہو جائے۔ کیا یہ اس سے میسج ملا اس فیصلے سے؟ جی شازیہ، کافی سارے میرا خیال ہے آپ نے سوالوں کے جواب بھی دے دیے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں تھرڈ پارٹی کی جو آپ نے بات کی وہ دونوں طرف سے کور ہو رہی ہے، یعنی عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی کے غالباً تھرڈ پارٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کے دیا کہ جن لوگوں نے اس بڑی اسکیم میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جو لوگ پہلے سے ڈیولپ شدہ جگہوں پہ اپنے گھر بنا چکے ہیں، کوئی ابھی ترقیاتی کام جاری تھا وہاں پہ جس وقت یہ کام روکا گیا، تو اس کی وجہ سے پورے بحریہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام رکا ہوا تھا، اس سے بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا، بلا شبہ اس سے اضافہ کئی میرا خیال ہے 1000 لوگ جو تھے اس کے ساتھ جو براہ راست وابستہ تھے، پھر بالواسطہ طور پہ وابستہ افراد تھے جو مختلف روزگار میں مصروف تھے، تو وہ عملاً بیکار ہو کے رہ گئے تھے۔ اب سپریم کورٹ ہی کے کہنے پہ کراچی کے دوسرے علاقوں میں ایمپریس مارکیٹ، صدر، اسلام آباد، ملتان، لاہور میں جو تجاوزات کے نام پہ ایک مہم چلائی گئی تھی، اس میں بھی اگر سپریم کورٹ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو سامنے رکھتی تو شاید پھر ان لوگوں کو کچھ وقت مل جاتا 6 مہینے کا یا سال کا کاروبار کو وہاں سے منتقل کرنے کا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس معاملے میں جہاں پہ زیادہ تر دکانیں، کھوکھے، چھوٹی چھوٹی تھڑے تھے، وہاں سے تو بالکل قانون کی عملداری کروا دی گئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اور جس سے اور کراچی کے لوگوں کو یہ مسئلہ تھا صرف اسلام آباد میں کئی 1000 لوگ کراچی کا پانی بحریہ ٹاؤن کو موڑ دیا گیا، وہاں پر جا رہا ہے، وہاں پر جو لوگ ٹینکر مافیا سے پہلے ہی تنگ ہے، پانی سے تنگ ہے، یہاں یہ بھی لوگوں کے مسائل تھے بحریہ ٹاؤن کراچی کو لے کر، ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا۔ جی بلا شبہ، تو یہاں پہ جو تھرڈ پارٹی کا جو بات اگر انہوں نے اصول سامنے رکھا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کئی 1000 شاید ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پہ 1 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے ہوں جو تجاوزات کے خلاف مہم کے نتیجے میں۔ اسی طرح جو کانسٹیٹیوشن 1 ایک بڑی عمارت تھی، اس کو بھی 8-9 ارب روپے اضافی دلوا کے، اور جو اسلام آباد کی بڑی ایک نامی گرامی ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ بھی تھرڈ پارٹی کو سامنے رکھ کے کیا گیا، یعنی کہ جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی تھی ان کے مفاد کو سامنے رکھا گیا، لیکن اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور ایک بنیادی تحریف کی گئی تھی بنیادی معاہدے سے، اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اور ایک نیگوسیشن کروا دی گئی، تو بنیادی طور پہ ایک بڑی مثال قائم ہو گئی ہے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا شروع میں کہ اس طرح آئندہ کے لیے بہت بڑی مثال بنی ہے کہ لوگ جگہ پہ قبضہ کریں گے اس کے اوپر، یا ہو سکتا ہے کہ غلط طریقوں سے اپنے نام ٹرانسفر کروائیں حکام کے ساتھ مل کے، اور پھر بعد میں اس کے عوض کچھ پیسے دے دیں مارکیٹ ریٹ سے کہیں کم، جو کہ اس معاملے میں ہوئے ہیں۔ اور بحریہ ٹاؤن کے معاملے پر کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے جنگلات کی زمین پر قبضہ کیا ہے، وہ بھی ایک ظاہر کیس چل رہا ہے، تو ایک تاثر مل گیا نا کہ وہاں پر بھی کیا کچھ ایسی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔